السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی 187 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، 187۔ آج 188ویں آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال، بَيْنَكُمْ، آپس میں، بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے۔ مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کر، دھوکہ دے کر، اس کے ساتھ چیٹنگ کر کر اس کے مال کو ہتھیا لینا اور پھر اسے انسان کھا جائے، واپس ہی نہ کرے، قرض لے لے اور واپس نہ کرے، دھوکہ دہی کرے کسی کے ساتھ فراڈ کرے، یہ سارے ناجائز طریقے سے مال کھانے کے راستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ جو جائز طریقے ہیں ان طریقوں سے مال کھایا جا سکتا ہے، مثلا کاروبار کیا جائے، تجارت کی جائے، ایک شخص ایک چیز بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس میں نفع کماتا ہے، نفع رکھتا ہے، یہ جائز طریقہ ہے، یہ باطل طریقہ نہیں ہے۔ یا کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے اور وہاں جا کر اس کا مال کھاتا ہے، یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ لیکن کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، باطل طریقے سے کھانا، اس کے ساتھ فراڈ کرنا، اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دیا۔ آگے ایک اور بات کی وضاحت آ رہی ہے، فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ تم لے جاؤ، بِهَا ان کو، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا، کچھ حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں سے، بِالْإِثْمِ، گناہوں کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حکام تک مال نہ پہنچاؤ۔ حکام تک کون سا مال پہنچتا ہے؟ رشوت کا۔ انسان اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اپنی عہدوں کو بڑھانے کے لیے حکام تک رشوت پہنچاتا ہے، رشوت پہنچا کر آگے بڑھتا ہے۔ آج کل ہمارے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے نہیں میں روکا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک نہ پہنچاؤ، حاکموں تک نہ پہنچاؤ، یعنی جو تم سے بالا تر ہیں انہیں رشوت بنا دو۔ رشوت کیا ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہم رشوت یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی محکمے میں اپنے کسی کام کو نکلوانے کے لیے پیسے دیے جائیں تو یہ رشوت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بغیر پیسوں کے ہوگا نہیں۔ رشوت کچھ نہ کچھ تو یہ ہے، لیکن رشوت کی تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ اس معاملے کے اہل ہیں، پھر آپ وہ پیسہ دے کر وہ کام نکلواتے ہیں، تب وہ رشوت نہیں سمجھی جاتی۔ مثال کے طور پر بات کو سمجھیں، اگر اس بات کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو رشوت کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ مثلا میں پاکستانی ہوں، اب میرا حق ہے کہ میرا شناختی کارڈ بنا جائے، نادرا والے میرا شناختی کارڈ بنائیے، میرا حق ہے۔ میرے والدین کی پیدائش پاکستان کی، میری پیدائش پاکستان کی، یہ میرا حق ہے۔ اب میں شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہوں تو نہیں بناتے، پریشان کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دادا کا سرٹیفکیٹ لاؤ، کبھی کہتے ہیں فلاں کا لاؤ، کبھی کہتے ہیں فلاں کا لاؤ، اب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، مجھے ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہوں گے تو ملیں گے۔ اب میں کچھ پیسے دے کر اپنا کام نکلوا لیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں اور میرا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو رشوت نہیں کہا جاتا۔ یہ بھتہ ہے۔ جو شخص زیادتی کر رہا ہے وہ اللہ کیا مجرم ہے، کیونکہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میرا رائٹ ہے، میں پاکستانی ہوں اور ایک کام کو جانتا ہوں
اور میرا حق ہے کہ مجھے شناختی کارڈ ملے. مثلاً دوسرے لفظوں میں آپ یہ سوچیں کہ ایک جاب ہے, اس جاب کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ بی اے پاس ہونا چاہیے. اب میں بی اے پاس ہوں, جو ریکوائرمنٹ وہ مانگ رہا ہے وہ ساری میرے پاس موجود ہے, لیکن مجھے وہ جاب نہیں مل رہی. اس سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو آپ کو جاب ملے. اب میں وہ پیسے دے دیتا ہوں. جو شخص اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, جو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کرتا ہے, وہ پیسے مانگ رہا ہے, حالانکہ میں اس کا اہل ہوں, لیکن میں پیسے دے کر اپنی جاب کو حاصل کرتا ہوں. تو یہ رشوت نہیں, کیونکہ یہ میرا حق تھا جو وہ مجھے دے نہیں رہا تھا. اسے بھتہ کہا جاتا ہے, غنڈہ گردی کہا جاتا ہے. اب اس کے برعکس ایک جاب ہے جس کی ریکوائرمنٹ ایم اے ہے اور میں میٹرک پاس ہوں, میں اس جاب کا اہل نہیں ہوں, میں اس جاب کا اہل نہیں ہوں. اب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے تو آپ کی جاب مل جائے گی. اب میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں تو وہ جاب مجھے مل جاتی ہے. یہ رشوت ہے, لیکن میں اس جاب کا اہل ہی نہیں, میں اس فیلڈ کا اہل ہی نہیں, میں اس سیٹ کا اہل ہی نہیں. اب اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا ہے, دونوں مجرم ہیں شرعی نقطہ نگاہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ جس چیز کے آپ اہل ہیں, جو چیز آپ کا حق ہے, اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی, آپ اس میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہے تو غلط ہی, لیکن اس کو رشوت نہیں کہا جاتا, اس کو بھتہ کہا جاتا. رشوت وہ ہے کہ کوئی ایسی چیز حاصل کرنا جس کے آپ اہل نہیں اور مال کے سبب اس چیز کو حاصل کرنا, یہ رشوت. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم بہت سارے معاملوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رشوت دے رہے ہیں, ہم رشوت نہیں دے رہے ہوتے, ہم اپنا حق لے رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص اگر ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ خود مجرم ہوگا, اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوگا. ہمیں تو تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں اچھا بھائی ہماری جان چھوڑو, ہم پریشان ہو کر ہی معاملہ کرتے ہیں. تو ایسے معاملات جس کا انسان اہل نہیں, اب وہ پیسہ دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے. اب ہر شخص خود سمجھتا ہے کہ وہ کس کا اہل ہے اور کس کا نہیں ہے. اپنی جان بچاتا ہے پیسہ دے کر تو وہ رشوت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکام تک مال نہ پہنچاؤ بالاسمی, یہ گناہ ہے. کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا, کسی فیلڈ میں ناجائز طریقے سے گھسنا, کسی عہدے کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا مال دے کر, یہ رشوت ہے جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو اہل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب ایک شخص اس جاب کا اہل نہیں تھا, مثلاً اسکول ٹیچر کی جاب تھی, اب ریکوائرمنٹ تھی ہمیں, وہ میٹرک پاس بھرتی ہو گیا رشوت دے کر. اب وہ بیچارہ کیا پڑھائے گا؟ انٹر کے اسٹوڈنٹ کو, بی اے کے اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھائے گا؟ اسے کچھ آتا جاتا ہی نہیں. تو نقصان معاشرے کا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے, صحیح نہج صحیح طریقے سے زندگی گزارے. بالاسمی یہ گناہ ہے, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. رشوت والے معاملات ایسے کہ انسان رشوت دیتے ہوئے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. اور جب وہ صحیح چیز پر, یعنی جو اس کا حق ہے اس پر پیسے خرچ کرتا ہے نا, اس کا ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ مجھے تنگ کیا جا رہا تھا, میں نے اپنی جان چھڑائی. لیکن اگر وہ ناجائز چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس بات کو جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے. یسألون, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الاہلہ, چاند کے بارے میں. صحابہ کا فہم دیکھیے, صحابہ یتفکرون فی الارض, وہ تدبر کیا کرتے تھے زمین و آسمان میں, اور کہتے تھے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ زمین و آسمان میں تدبر کیا کرتے تھے, اور تدبر کرنے کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ چاند کے بارے میں. کبھی ہم نے چاند پہ غور کیا؟ چاند نکلتا ہے, باریک سا ہوتا ہے, دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے, حتیٰ کہ 14ویں شب مکمل ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے.
پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، 27ویں رات غائب ہو جاتا ہے، پھر 1.5-2 دن بعد 2.5 دن بعد پھر دوبارہ آتا ہے۔ تو کون کرتا ہے یہ؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں ایسی، سورج تو نہیں ہے، سورج اتنا بڑا ہے روز نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، لیکن چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ تو آج سائنس نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ چاند رہتا مکمل ہے، سورج کی روشنی اس پر جتنی آتی ہے اتنا چاند روشن نظر آتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ تو قرآن نے بہت پہلے کر دیا تھا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا اور چاند کو اللہ نے نور عطا کیا۔ نور وہ روشنی ہوتی ہے جو کسی اور سے حاصل کی جائے، تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی سورج کی روشنی ہے، وہ جتنے چاند پر پڑتی ہے اتنا چاند روشن نظر آتا ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سائنس آج یہ بات بتا رہی ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ 1400 برس پہلے کر دیا۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چاند کیا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ تدبر تھا ان کا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، کسی درخت کو لے لیں، کسی پیڑ کو لے لیں، اس کے پھلوں کو لے لیں، انار کو ہی لے لیں، بیج زمین میں جاتا ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، تنا پر درخت لگتا ہے، درخت پر انار لگتے ہیں، اور انار کس ترتیب سے پھر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی باریک بینی سے انہیں ترتیب کے ساتھ ایک ایک دانے کو لگا دیتے ہیں۔ اب اسے نکال دیں ان دانوں کو، پھر دیکھیں کوئی بھی اس کو فٹ نہیں کر سکتا۔ پھر کتنی باریک سی جھلی ہوتی ہے، انار کو اب ذرا ذرا ٹچ کرتے ہیں نا، دباتے ہیں، پھٹ جاتی ہے وہ جھلی، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، اتنی باریک جھلی۔ کون سی یہ سائنس ہے، کون سی یہ فیکٹری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ کسی بھی چیز میں تدبر کریں جو اللہ کی مخلوق ہے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اللہ کی نشانی پر غور کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ تو نے یہ باطل نہیں بنایا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اب صحابہ کا سوال یہ تھا کہ چاند کیا ہے، چاند کے متعلق سوال تھا۔ اللہ کا جواب کیا تھا؟ قل هي مواقیت للناس، کہہ دیجئے وہ مواقیت ہیں، اوقات ہیں۔ مواقیت کسے کہتے ہیں؟ اس کو عام زبان میں اگر آپ ترجمہ کریں نا، کیلنڈر ہے، چاند کیلنڈر ہے، مواقیت اوقات بتلاتا ہے۔ اور اب کیلنڈر کہاں لگاتے ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں کیلنڈر لگا ہوتا ہے، ایک گھر میں عموماً ایک ہی کیلنڈر ہوتا ہے، ٹیبل پر بھی ہوتا ہے تو نمایاں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ کیلنڈر لگا، تاریخ پتہ چلتی ہے۔ اللہ نے مواقیت ایسا فٹ کیا ہے دنیا میں کہ ساری دنیا نہ دیکھتی ہے اس چاند، اس کیلنڈر کو، ایک ایک دن گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ قل ہی مواقیت، کہیے کہ وہ اوقات ہیں، یعنی کیلنڈر ہے، للناس، واسطے لوگوں کے واسطے کیلنڈر کیسا ہے؟ آپ کا عید، بقرہ عید کا حساب چاند کے ساتھ، آپ کے رمضان کا حساب چاند کے ساتھ، آپ کی حرمت والے مہینوں کا حساب چاند کے ساتھ ہے، آپ کی عدت کے ایام چاند کے ساتھ ہیں، آپ کے دیگر معاملات حج کے ایام چاند کے ساتھ ہیں، روزوں کے ایام چاند کے ساتھ ہیں، سارے معاملات اللہ نے چاند کے اعتبار سے رکھے ہیں۔ اور پاکستان میں تو خیر نہیں ہوتا، دیگر اسلامی ملکوں میں تنخواہیں بھی چاند کے کیلنڈر سے دی جاتی ہیں، چاند کے اعتبار سے دی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد 1 ماہ کی تنخواہ ایکسٹرا آتی ہے، چاند کے اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 10 دن کا فرق ہے۔ جب 1 سال میں 10 دن کا فرق آیا تو 3 سالوں میں 30 دن کا فرق آتا ہے۔ جو ملازمین ہیں ان کو 3 سال بعد ایک بونس ہمارے اعتبار سے ملتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے حساب کتاب کا معاملہ ہے۔
بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے. یہ سارے معاملات مواقیت للناس لوگوں کے اوقات کے لیے ہیں. والحج اور حج کے ایام، حج کے معاملات ہیں چاند کے اعتبار سے. حرمت والے مہینے چاند کے اعتبار سے، حج بھی چاند کے اعتبار سے، مرضی سے تو نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر رکھا ہے ساری انسانیت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں مِن ظُهُورِهَا ان کے پچھواڑوں کی طرف سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی تو اس کی ہے مَنِ اتَّقَىٰ جو پرہیزگار ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ اپنے گھروں میں مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے. اسلام سے قبل لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب وہ کوئی سفر کرتے، حج کا سفر کرتے یا عمرہ کرتے یا ویسے کسی سفر پر جاتے اور سفر ادھورا رہ جاتا، سفر مکمل نہیں ہوتا. مثلا کسی کام سے نکلے تھے، لاہور جانا تھا تو ابھی کراچی سے نکلے ہی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، سفر ادھورا رہ گیا تو واپس آ گئے، لوٹ آئے. یا حج پر نکلے تھے یا عمرے پر نکلے تھے تو لوٹ آئے. جب وہ واپس آتے تھے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کی روٹین تھی کہ وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے، دیوار پھیلان کر گھر کے پیچھے سے کود کر اندر آتے تھے. اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے کہ ہم کود کر آئے ہیں، دیوار پھیلان کر آئے ہیں. اس معاشرے میں یہ بات پھیل چکی تھی. معاشرتی طور پر جو چیزیں پھیل جاتی ہیں لوگ اس کو نیکیاں سمجھتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں قرآن خوانی کا رواج ہے، اب یہ پھیلا ہوا ہے قرآن خوانی، یا مختلف مہینے میں مختلف نظر و نیازیں چلتی ہیں، اب لوگ اسے نیکیاں سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ نیکیوں کے اسباب نبی علیہ السلام نے نہیں بتلائے. نیکی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے بتلائی ہو. تو جو چیز معاشرے میں پھیل جاتی ہے وہ نیکی لگتی ہے، اور جب اس کی مخالفت ہوتی ہے تو بری لگتی ہے. اب اس معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ دیوار پھیلان کر آنا یہ نیکی ہے. سفر سے واپسی پر ایک صحابی جب وہ لوٹے تو دیوار پھیلان کرنا ایک دروازے سے آ گیا. اب لوگوں نے اس کو بڑا مایوس سمجھا، اسلام سے پہلے کی روٹین تھی. اللہ نے جواب سوال کیا تھا چاند کا، اور اللہ نے جواب اس ایک غلط بات کی اصلاح بھی کر. اور یہاں وہ نقطہ بھی جو ہم نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب پوچھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو جواب دیتے ہوئے کل نہیں کہا. لیکن جب یہاں سوال آیا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل آپ کہیں. اب کہا کہ آپ کہیں. پہلے کیا تھا کہ اللہ نے لفظ کل استعمال نہیں کیا، فرمایا کہ انی فانی قریب میں قریب ہوں. اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، فرمایا کہ دیوار پھیلان کرانا، دروازے کے پیچھے سے آنا، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها دروازے کے پیچھے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من اتقى نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار، اللہ سے ڈرنا، یہ نیکی. جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ نیک آدمی ہے. اللہ کا ڈر کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک ہیں یا نہیں؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے نا کسی اور کے بارے میں، آپ سے کوئی پوچھے گا کسی اور کے بارے میں، ہم سب بتا دیں گے. ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے. ہمارے فتوے فوراً جھڑ رہے ہوتے ہیں، ہم فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں متقی آدمی ہے، فلاں بڑا گناہگار ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، سارے فتوے لگا رہے. لیکن اگر ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے، آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ نیک ہو یا نہ ہو، آپ نیک ہو یا نہیں ہو، بتاؤ ہمارا جواب کیا ہو. ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نیک کہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نیک سمجھیں. یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری چاہت ہے.
لیکن ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک ہونا نہیں چاہتے۔ نیک انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی تنہائی اچھی ہو، اس کی خلوت اچھی ہو، جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس وقت وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ نیک ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، یہ نیکی ہے۔ ہمارے دلوں میں ہماری تنہائی، اپنی تنہائی کو صحیح کرنا، میں بھی اور آپ بھی، یہ نیکی ہے۔ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ دوست، اس وقت یہ احساس اگر ہمیں ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ احساس کرو یا نہ کرو، آپ جانو یا نہ جانو، آپ سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم سب سے چھپ گئے، اب ہم جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہماری خلوت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ یقین جانیے یہ ایک نقطہ ہے، اگر یہ درست ہو گیا نا، ہماری تنہائی اچھی ہو گئی، ہمارا اکیلا پن اچھا ہو گیا، ہم سے زیادہ اچھا انسان دنیا میں شاید اس وقت کوئی نہیں۔ یہی نیکی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو۔ ویسے تو میں آپ کے سامنے ہوں، میں دیکھتا ہوں مجھے حرام کا موقع مل رہا ہے کہ میں نہیں کرتا، اتنے سارے لوگ مجھے دیکھیں میری بے عزتی ہو جائے، کسی ایک کے دل میں بھی بات آ گئی مجھے کہے گا میری کیا عزت رہے گی، میں کس وجہ سے رکا برائی سے؟ آپ سب کی وجہ سے۔ اچھا آپ سب نہیں تھے، صرف دو فرد تھے، اب برائی کا موقع ملا، لیکن میں نے کہا کہ یہ لوگ بیٹھے میں کیا کریں؟ اچھا دو بھی نہیں تھے، صرف ایک بندہ تھا، اب مجھے برائی کا موقع مل رہا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، میں نے برائی کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس سے ایک بندے کی خاطر یہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میری عزت رہے گی؟ میری عزت تو خاک میں مل جائے گی، یہ مجھے دیکھ رہا برائی کرتے ہوئے، کیا سوچے گا؟ اچھا وہ اکیلا بھی نہیں، اب میں اکیلا ہوں، اب مجھے برائی کا موقع ملا، اب اللہ دیکھ رہا ہے، اب میرے نزدیک اللہ کی اہمیت زیادہ تھی اس ایک بندے کی، میرے نزدیک کس کی ویلیو تھی؟ اس ایک بندے کی خاطر تو میں نے گناہ نہیں کیا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا میں نے اس سے بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہلکا سمجھا، اللہ کی کوئی قدر ہی نہ کی، کیونکہ انسان کو سامنے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ میں گناہ سے بچ گیا کہ میری یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اللہ کا میں نے کوئی اہمیت ہی نہ دی، کہاں میرا ایمان؟ کس کو ایمان کہتے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ بھولا بھی نہیں، بھولتا بھی نہیں۔ بس یہ احساس کیوں نہیں ہمارے دل میں؟ نہیں ہے، یقین جانیے نہیں ہے، بہت کم، بہت ہلکا سا، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے، یہ احساس بیدار ہو جائے، انسان کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ بس اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا رب اس کی اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر گناہ ہوں گے ہم سے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے بھی ڈریں گے، گھبرائیں گے، ابھی تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ خوف ہی نہیں،
جس کو ہم ایمان کہتے ہیں بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی ایمان نہ ہو. ایسا مومن جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، یہ چیز اپنے اندر بیدار کیجیے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اپنے گھروں میں دروازوں کے ساتھ. یہ خود ساختہ نیکی کے اعمال نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں وہی ہیں جو اللہ نے بتلا دی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو. تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پاؤ. کامیابی کیا ہے؟ پتہ ہے کامیابی کیا ہے؟ گھر اچھا مل جانا، اچھی جاب مل جانا، اچھی جگہ شادی ہو جانا، اچھی گاڑی مل جانا، اچھا اسٹیٹس ہونا، یہ کامیابی نہیں ہے. تو دنیا کی زندگی ہے. جس کو بڑی اچھی جاب ملتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کی قبر جا کے دیکھیں، قبرستان میں پہچانی نہیں جاتی. بس اوقات مالداروں کی قبریں پتہ نہیں چلتی، ان کی اولادیں قبرستان بھی نہیں جاتی. اور انسان دنیا میں سمجھتا تھا اچھی یہ کامیابی ہے. نہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہ کامیاب. اصل کامیابی یہی ہے. ہماری جو زندگی ہے نا، آج ہم زندہ ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو مہینے سال جب گزرتے ہیں تو لوگ اس کا کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے بہت تذکرہ ہوتا ہے. سال 2 سال گزرتے ہیں اس کا تذکرہ کبھی کبھی ہوتا ہے. پھر 10-12 سال گزر جاتے ہیں، پھر جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا ہے وہ بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ بھی مر جاتے ہیں. پھر وہ رہ جاتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے کو، جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بچپن میں دیکھا ہوتا ہے. 50-60 سال گزرتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. 50-60 سال بعد ہمارے مرنے کے ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا. پتا ہوتا ہے؟ آپ چلیں گے اپنی پیدائش سے 50 سال پہلے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا، کسی نے بتایا ہوگا فلاں کا کیا نام تھا. جو لوگ ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار مر چکے ہیں 2-4 کے نام پتا ہوں گے آپ کو، باقی کے نام بھی نہیں پتا ہوں. اپنی نانی کی اگر دادی کا نام پوچھا جائے تو ہمیں نہیں پتا. 2 ہی رشتے ہیں نا، نانی کی دادی. نانی کا پتا ہے، ان کی دادی کا. اس طرح سے ہمارے پوتے کا نام اگر ہمیں پتا ہے تو اس کے پوتے کا نام، اس کو ہمارا نام نہیں پتا ہوگا. بس یہ ہماری زندگی ہے. لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے اور پتہ نہیں کتنے سال باقی ہیں. انسان کا کردار 100 سال کا ہے، اس کا نام، اس کی زندگی تو 50 60 70 سال کی، لیکن نام 100 سال تک رہتا. بس اس سے زیادہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا. پھر آخرت کی زندگی ہے. ہم نے کیا کوشش کی؟ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر گھر بن جائے، اچھا گھر ہو جائے، فیوچر اچھا ہو جائے. ہم دنیا کے فیوچر، مستقبل کے لیے تو محنت اور کوشش کرتے ہیں جس فیوچر کے لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تقویٰ اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. اس فیوچر کے لیے ہماری کوئی کوشش ہی نہیں. ہمیں آج کے درس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی جو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے نا، وہ یہ کہ ہماری خلوت اچھی ہو، ہماری تنہائی اچھی ہو. اس پر محنت کریں. یہ آپ کو خود کرنی پڑے گی، کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. اور یقین جانی جب آپ کی تنہائی اچھی ہو جائے گی، اس سے آپ سے زیادہ پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور شاید بھی ہو. بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بات یا سوال ذہن میں ہے تو پوچھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرك وأتوب إليك